بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، آج کی ہماری جو صورت ہے سورۃ اللہب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک چچا ابو لہب تھا جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب آقا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑ پر جمع فرمایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، تو ابو لہب وہ انسان ہے جس نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھر مارا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حملہ آور ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک الفاظ بولا۔ الفاظ تھے تبن لکا ھذا لجمعتنا، کہ برباد ہو جاؤ، اور کیا ہمیں آپ نے صرف اسی لیے جمع کیا تھا؟ جب ابو لہب نے یہ بات کی کہ بربادی ہو تمہاری، کیا ہمیں صرف اس لیے جمع کیا تھا، تو اس موقع کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں پہلے تو ابو لہب کو بد دعا دی گئی ہے کہ بربادی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں، برباد ابو لہب ہو۔ یہ اس کا شان نزول ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی ابو لہب کا ذکر کیا ہے، اور عربی محاورے میں ہاتھوں کی بربادی کا ذکر جو کیا جاتا ہے اس سے مراد ہاتھوں کو لے کر پورے کا پورا انسان ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برباد ہو ہی گیا، یعنی کہ اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے کہ ہو ہی چکی۔ اسی لیے جنگ بدر کے 7 دن کے بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی، جسے عرب کے لوگ عدسہ کے نام سے، عین دال سین، عدسہ کے نام سے یاد کرتے ہیں بیماری کو۔ اور عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا بچاتے تھے ایک دوسروں سے، جیسا کہ موجودہ حالات کے اندر کورونا کی بیماری ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے سلام تک نہیں لیتے، بغل گیر نہیں ہوتے، سلام نہیں لیتے، تو دور بیٹھتے ہیں، سوشل ڈسٹینس کا جو ایشو چلا، تو یہ تمام چیزیں عرب کے اندر طاعون کی بیماری کے دوران ہوتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے تھے، اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ چنانچہ ابو لہب جو تھا اسی حال میں مر گیا، اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو دفنانا بھی نہ چاہا، لیکن جب بدبو پھیلنے لگی تب کسی لکڑی کے سہارے سے اس کو گھسیٹ کر اس کو ایک گڑھے میں ڈال دیا، اور اوپر سے پتھر مار مار کے اس کو دفن کر دیا۔ گویا کہ اس صورت کو مکمل اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو برباد جو ہوا ہے وہ ابو لہب ہوا ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو ہے الحمدللہ آج بھی پورے زور و شور کے ساتھ موجود ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آج بھی پورے زور و شور کے ساتھ موجود ہے، تو گویا نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام برباد نہیں ہوئے، ابو لہب برباد ہوا، اور آج بھی ابو لہب کو کوئی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتا۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ تبت، برباد ہو جائے، کون؟ یدا، ہاتھ، ید سے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، تبت، برباد ہو جائے۔ یدا ہاتھ بول کر انسان مراد لیا۔ ابو لہب، بچے لہب جو ہوتا ہے، لہب کہتے ہیں انگارے کو، انگارے کی طرح چمکنا دمکنا۔ عموماً آپ لوگ دیکھتے ہیں فیمیل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ میک اپ کے ذریعے سے اپنے چہرے کو چمک دمک کرتی ہیں۔ لہب انگارے کی مانند سرخی مائل، انگارے کی آگ کی نسبت کی گئی۔ وتب، اور فرمایا کہ وہ خود برباد ہو چکا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو جائے ابو لہب، ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ، اور وہ خود برباد ہو چکا۔ وتب کا لفظ بول کر کہہ دیا کہ وہ برباد ہو چکا ہے۔
اب چونکہ وہ وہاں کا سردار تھا، مالدار تھا، تو اس کا ذکر کیا، ما اغنا، ما نہیں، اغنا اس کو فائدہ دے گا، غنی کرے گا، عنہ اس کو، کیا، مالہ، کون نہیں فائدہ دے گا؟ اس کا مال، کمال، اس کا مال اس کو فائدہ نہیں دے گا، وما کسب، اور نہ ہی اس کی جو کمائی ہے اس کے کسی کام آئے گی، سیسلا، ان قریب ڈالا جائے گا، کہاں ڈالا جائے گا؟ نارن، آگ میں، ذات لہب، آپ میں سے کوئی ترجمہ کرے گا؟ دہکتی ہوئی آگ میں، لہب کو دہکتی ہوئی آگ میں، لہب چونکہ انگارے کو کہتے ہیں، دہکتی ہوئی شعلے والی آگ میں ان قریب اس کو ڈالا جائے گا۔ آگے خاص کر کے اس کی بیوی کا ذکر ہے، وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، جی کون ترجمہ کرے گا؟ جو لکڑیاں جمع کرتی تھی، جو لکڑیاں، بچے بوجھ، ہمارے اردو میں ایک لفظ حمل کا استعمال ہوتا ہے، حمل بوجھ کو کہتے ہیں، عورت کے لیے عموماً یہ استعمال ہوتا ہے، چونکہ اس نے جب پیٹ کے اندر بوجھ اٹھایا ہو تو اس کے لیے یہ حمل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اسی بوجھ سے ہے۔ حمالۃ الحطب کہتے ہیں خشک لکڑی کو، تو حمالۃ الحطب جو کہ لکڑیاں جمع کرتی تھی، لکڑیاں اٹھاتی تھی، فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل رسی ہے، من مسد، مونج کی رسی، بچے مونج کا بان ہوتا ہے جس سے ہم اپنی چارپائیاں وغیرہ جو ہیں بنتے ہیں، تو یہ ایک خاص قسم کا بان ہوتا ہے، تو اس کا یہاں پر ذکر ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے، بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں لکڑیاں لے کر آتی تھی کانٹے دار، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں یہی لکڑیاں جو ہیں بچھا دیتی تھی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخیل اتنی زیادہ تھی، کنجوس اتنی زیادہ تھی کہ اپنے گھر کے لیے بھی جو جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی وہ خود ہی لے کر آتی تھی، اپنے ملازم نہیں رکھتی تھی۔ تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رسی کے ساتھ باندھ کر آگ میں، جو پیچھے ذکر ہو چکا کہ سیسلا، عن قریب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا، ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس کی بیوی کو بھی، تو اللہ تعالیٰ اس رسی کے ساتھ باندھ کر اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بچے آج کا لیکچر جو تھا یہ مختصر میں نے کیا ہے بہت ہی، تو کسی کی اگر